8 اکتوبر کا زلزلہ اور حالیہ سیلاب ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ میرا نام ساجد آفریدی ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں اپنے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کا 1/4 رقبہ اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں۔ خاص طور پر سندھ میں لوگ گھروں سے محروم ہو گئے اور بسر و سامانے کی حالت میں سڑک پر آ گئے ہیں۔ خدا کے مخلوق گاؤں اور شہروں سے نکل کر حکومتی اور فلاحی اداروں کی قائم کردہ عارضی کیمپوں میں جیسی تیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ انسانی المیہ جنم لے رہی ہے اور کہانیاں بن رہی ہیں۔ اس مشکل اور تکلیف دہ صورتحال میں جہاں دیگر سماجی المیہ سامنے آ رہے ہیں، وہاں بے گھر لوگوں کو غیر محفوظ ہونے کا سامنا بھی ہے۔ یہ مسئلہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ممکنہ طور پر ان متاثرین کو اپنی معمول کی زندگیاں شروع کرنے میں کئی ماہ لگ جائیں گے اور انہیں ایک طویل عرصہ کیمپوں میں بسر کرنا پڑے گا۔ یوں خواتین اور بچوں کے اغوا اور ہراسانی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ حالیہ سیلاب کے بعد متاثرین سے متعلق 2 اہم خبریں سامنے آئی ہیں۔ 2 ستمبر کو ایک خبر سانگڑ کے ضلع شہداد پور سے آئی، جس کے مطابق سیلاب زدہ علاقے کی 14 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر راشن کے نام پر 3 دن تک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزم رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو بعد میں پولیس نے پکڑ کر مقدمہ درج کر لیا۔ 15 ستمبر کو دنیا اخبار میں شائع تصویر نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچی، جس میں لاڑکانہ کا ایک محنت کش باپ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو کندھے پر بٹھا کر انہیں بیچنے کی صدا لگا رہا تھا۔ اس تصویر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے والے لاڑکانہ کے مقامی صحافی طارق درانی تھے۔ رابطہ کرنے پر انہوں نے اس درد بھری تصویر کی کہانی بتائی کہ تصویر میں نظر آنے والے صاحب کا نام نورول چانڈیو ہے۔ یہ صاحب لاڑکانہ پریس کلب میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی صدائی لگا رہے تھے۔ نورول چانڈیو کا تعلق کتب کالونی سے ہے۔ ان کا گھر حالیہ بارشوں کی نظر ہوا، جس کی وجہ سے وہ رائس کینال کے باہر بچوں سمیت کھلے آسمان تلے راتیں گزار رہے تھے۔ 1 ماہ گزارنے کے باوجود انہیں نہ تو خیمہ ملا اور نہ ہی راشن، اسی لیے وہ اپنے 3 معصوم بچوں کو بیچنے کے لیے لاڑکانہ پریس کلب پہنچے، جہاں اپنے بچوں کو بیچ کر راشن اور ٹینٹ فراہم کرنے کی صدائی لگا رہے تھے۔ نورول چانڈیو سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاحال مجھے راشن، ٹینٹ اور سامان فراہم نہیں کیا گیا، جس کے باعث میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ غربت سے تنگ آ کر اپنے 3 بچوں کو بیچنے پر مجبور ہوں۔ طارق درانی کہتے ہیں کہ نورول کی خبریں تو چینلز اور عبارات کی زینت بنی، مگر اس کے باوجود تاحال اسے کوئی سرکاری امداد میسر نہیں آ سکی۔ نورول جیسے لاکھوں افراد اب بھی شدید گرمی میں راستوں پر بیٹھے ہیں اور حکومت سے 2 وقت کا کھانا، خیمہ، بچوں کا دودھ اور دوائیاں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سندھ کی موجودہ صورتحال کی بات ہو رہی ہے۔ سندھ میں اب تک بھی سینکڑوں لوگ ایسے جو کہ آپ کے اور میرے مدد کے منتظر ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، کرپٹ انتظامیہ، جو کہ یہ تو جو فاؤنڈیشن ہے، پرائیویٹ فاؤنڈیشن ہے، آرگنائزیشن ہے، اگر ان کی مدد نہ ہوتی تو یہ اب تک سب سے بڑا المیہ ہوتا۔ کتنی جانیں چلی جاتی بھوک کی وجہ سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، اپنی رائے ہم تک پہنچائیے، کمنٹ کریں آپ، اور آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ اپنے چینل ساجد آفریدی آفیشیل SAO کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے لائک اور کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔